اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات واصابہ الکبر، اور اس کو بڑھاپا آ لگے، ولہو ذریۃ ضعفا، اور اس کی کمزور اولاد بھی ہو، فاصابہا اعصار فیہ نار، پھر آ لگے اس کو پہنچے اس کو اعصار بگولا، فیہ نار ایسا بگولا کہ جس کے اندر آگ بھی ہو، فاحترقت اور اس کا سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے اللہ تمہارے سامنے کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، قرآن کریم کے اندر صدقات کی سب سے زیادہ تفصیلی بحث جو بیان کی گئی ہے وہ ان 2 صفحات پر، جہاں سے سٹارٹنگ ہوئی تھی مثل الذین ينفقون، تقریباً 3 صفحات پر مسلسل صدقات کی بحث، صدقات کے اقسام اور صدقے کے فوائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تتیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور تم ارادہ بھی نہ کرو الخبیث منہ، اس میں سے گندے مال کا خرچ کرنے کا، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو، واعلموا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات بے نیاز ہے، حمید ستودہ صفات ہے، لائق تعریف، قابل تعریف ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ تھا کہ جب ہم اپنے باغوں سے شام کو واپس آتے مدینہ طیبہ کے اندر تو اپنے باغوں سے کھجور کے چند خوشے توڑ کر لاتے، اور صفہ جہاں پر اصحاب صفہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کا چبوترا، وہاں پر باہر کھجور کے وہ خوشے لٹکا دیتے تاکہ جس صحابی کو بھوک لگے یا جسے ضرورت محسوس ہو ان میں سے چند دانے توڑ کر کھا لے۔ ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، وہ ایسے خوشے لا کر وہاں پر لٹکا دیا کرتے تھے جس کے اندر خراب دانے ہوتے تھے، خراب کھجوریں یا کچی کھجوریں جسے انسان کھا نہ سکے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صدقات کرتے ہو اللہ کے راستے میں، لیکن ایسے صدقات نہ کرو کہ اگر تمہیں وہ دانے کھانے کے لیے دیے جائیں کھجور کے تو تم اسے نہ کھاؤ، تمہیں کوئی صدقہ کرے تو تم اسے نہ لو، تو تم ایسا گھٹیا مال اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو، اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر مقصود کہنے کا یہ ہے کہ صرف وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول ہے جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ حرام مال سے کوئی انسان صدقہ کرے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رشوت کا مال کماتے ہیں اور پھر مدرسے کو 10-20 ہزار دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا سارا کا سارا رشوت کا مال حلال ہو گیا، اس میں تو ایمان کو خطرہ ہے۔ ایسے صدقات کے ذریعے سے ایمان کو صدقہ ہے، یا ایسے سود کا مال لیا اور پھر 10-20 ہزار کسی ادارے کو مسجد کو دے دیا کہ اس کے ذریعے سے سارا حلال ہو جائے گا۔ لا انفقوا من طیبات ما کسبتم، حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل الا الطیب، اللہ صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتے ہیں، حرام مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس سے عشر کا اس بات ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے زمین سے نکالتے ہیں تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو ہماری زمین کی جو پیداوار ہے اس پیداوار کا 10% حصہ اگر آسمانی بارش سے اس کو سیراب کیا گیا ہو، لیکن اگر ٹیوب ویل سے اس کو سیراب کیا گیا ہو یا کنویں کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا گیا ہو تو اس صورت میں اس کا 5واں حصہ 100 میں سے 5 کلو اللہ کے راستے میں دینے ہوں گے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور گندے اور ناپاک مال کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اس کے وہی 2 مفہوم نکلیں گے، یا تو مانوی گندگی یعنی حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یا ظاہری گندگی گھٹیا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔
تم کو اگر دیا جائے تم اس کو نہ لے سکو مگر الا ان تغمضوا فی، چشم پوشی کے ساتھ. اغماز کی معنی چشم پوشی کرنے کے آتے ہیں، لو لیکن انتہائی بے دلی کے ساتھ. الشیطان یعدکم الفقر، تم ڈرتے ہو کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا. یہ جو ڈر تمہارے دن کے اندر پیدا کرتا ہے کون؟ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے. فحشاء کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں پر؟ فاحش سے ماخوذ کیا نکلے گا یہاں پر؟ معنی بخل، یہ معنی نہیں نکلے گا فحش باتیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، اگر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دیں، خصوصاً مائیں بہنیں، کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، میرے پاس 10 تولہ سونا ہے، اگر میں ہر سال اللہ کے راستے میں صدقات دینے بیٹھ جاؤں تو میرا تو سونا ختم ہو جائے گا. نہیں دیتی ہیں زکوٰۃ. حالانکہ اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہو، پیسہ اور چاندی ملا کر یا سونا اور پیسہ ملا کر، اگر خالصتاً سونا ہو پھر تو 87 گرام ہونا چاہیے. صرف اگر سونا ہو پھر وہ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ 87 گرام، تب جا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر پیسہ ہو اور ساتھ میں سونا ہو، پیسہ ہو ساتھ میں چاندی ہو، تو پھر اس صورت میں 612 گرام چاندی جو تقریباً 40-42 ہزار روپے بیٹھ رہی ہے اس وقت مقدار اس کی، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن لوگ نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ غربت آ جائے گی، مال ختم ہو جائے گا. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی سے نوازتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے دانائی سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جسے دانائی سے نواز دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت ساری بلائی دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے لب الباب مگر صرف عقل والے ہی. سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ انسان کو حکمت و دانائی یعنی دین کی فہم دے دی جائے. اور مفسرین نے یہاں پر ترجمہ ہی کیا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو تو اللہ اسے جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرتے ہو تو وہ کیا ہی خوب ہیں. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر صدقات کو چھپاتے ہو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں غریبوں کو دیتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اس آیت کے اندر 2 چیزیں بتلائی گئی. صدقہ اعلانیہ دیا جانا افضل ہے یا صدقہ پوشیدہ دیا جانا افضل ہے؟ حالات کے مطابق اگر کسی فرد کو آپ نے صدقہ دینا ہو، اجتماعی چندہ نہ ہو، تو اس میں اخفا بہتر ہے. کسی ایک فرد کو آپ نے چندہ دینا ہے تو اس صورت میں بہتر کیا ہے؟ اخفا کیا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ کہیں اجتماعی چندہ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے سے دوسروں کو ترغیب ملے، ریاکاری نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا دیالو ہے، نہیں، بلکہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے دوسروں کو ترغیب مل جائے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے مالی معاملات کے اندر، غالباً قرآن کریم نے اسی وجہ سے یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی، جب ایک دیتا ہے تب اس کے بعد دوسرے دینے شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں سالانہ انجمن کے اندر، دپن تو یت پہ دینا انعام کی تھی پانچ دون 10 روپے سہ دز میں یہ انعام کہ سہ ابتدا کرک پتہ لاگن باقی تھی دن. وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو ترغیب کے لیے، دوسروں کی ترغیب کے لیے. تو ایسے موقع پر یہ اعلانیہ چندہ یہ افضل ہے اگر دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کے دو اور غریبوں کو دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. بہرحال جس شخص کو ریاکاری کا ڈر اور اندیشہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صدقہ پوشیدہ طور ہی پر دے، اس طریقے سے دے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، انہیں راستہ دکھلانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو کچھ بھی بھلائی کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فلی انفسکم، اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہوگا.
وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں بھلائی میں سے خرچ کرو، نیکی میں سے خرچ کرو، مال میں سے خرچ کرو، یوفى الیکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ پورا پورا تمہیں واپس چکا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزیں فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کبھی کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوا، وما زاد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے نہیں اضافہ کیا معاف کرنے کی وجہ سے مگر کیا؟ صرف عزت کے اندر، بعفو الا عزہ، اللہ تبارک و تعالی نہیں اضافہ کرتے ہیں معاف کرنے کی وجہ سے مگر صرف کس میں؟ عزت کے اندر۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اب دیا کس کو جائے؟ مصرف کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان فقراء کو الذين احصروا في سبيل الله، جنہیں روک دیا گیا ہو اللہ کے راستے میں، لا يستطيعون ضربا في الارض، اور وہ زمین کے اندر چل پھر نہ سکتے ہوں، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، نادان ان کو مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعریفهم بسیماهم، آپ انہیں پہچان جائیں گے ان کی علامت سے، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں لپٹ کر، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، تم جو بھی مال میں سے بھلائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فإن اللہ به علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر صدقات کا مصرف ان لوگوں کو بتایا گیا جو راہ خدا کے اندر ہیں، راہ خدا کے اندر ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور سفر نہیں کر سکتے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، خواہ وہ طالب علم ہوں یا معلم ہوں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ علمی مشغولیات و مصروفیات کے اندر اس قدر منہمک ہے کہ ادھر ادھر چل پھر نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ سوال سے بچتے ہیں، من التعفف۔ تعریفهم بسیماهم، آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی نشانی سے، لا يسألون الناس الحافا، نشانی کیا ہے کہ وہ کبھی لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہی نہیں، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ کل بھی قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آیا تھا، اطعموا القانع والمعتر، تم کھلاؤ قربانی کا گوشت، تم کھلاؤ حج کے بدنے کا گوشت ان لوگوں کو، القانع، جو سوال نہ کرنے والے ہوں، والمعتر، اور جو سوال کرنے والے ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم، مانگنے والوں کو تو سبھی دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تلاشنا جو مانگتے نہیں اور ان تک مال پہنچانا، اس کے اندر بہت ہی زیادہ ثواب، جو کہ آپ نے ضرورت مند کو جو ڈھونڈا اور پھر اس کے گھر کو آباد کیا، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب کی بات ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ایسے گھرانے ڈھونڈ رکھے ہیں، 10-10 20-20 5-5، اور ان کے ماہانہ اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کسی کو توفیق دی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم، جو مانگنے والے نہیں ان کو، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں چھپ کر، اعلانیہ، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا مستقبل کا اور نہیں انہیں کوئی غم ہوگا، ولا هم يحزنون، ماضی کا۔ بعض مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، واللہ عالم، کہ انہوں نے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، 10 دن میں 10 رات میں، 10 ایسے 10,000 درہم اس طریقے سے کہ انہوں نے اس میں لحاظ رکھا کہ اعلانیہ خرچ کیے جائیں، اور 10,000 درہم اس انداز میں خرچ کیے کہ اس میں انہوں نے لحاظ رکھا کہ ان کو کیسے خرچ کیا جائے، چھپ کر خرچ کیا جائے، واللہ عالم۔ الذین، یہ یہاں پر آ کر صدقات کی بحث ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں صدقہ کرنے والا اللہ کا ولی، صدقہ کرنے والا، دوسروں کی رحم دلی خیر خواہی کرنے والا اللہ کا محبوب، ایک طرف یہ ہے کہ اس کو دوسروں کی غربت نظر آتی ہے، دوسروں کی پریشانی نظر آتی ہے، دوسروں کا دکھ اور غم نظر آتا ہے، اور پھر یہ مداوا اور دادرسی کرتا ہے۔
دوسری طرف ایک ظالم ایسا ہے جسے غریب کی غربت، پریشان حال کی پریشانی کبھی نظر نہیں آتی. وہ کون ہے؟ سود خور. جب کوئی انسان قرضہ لیتا ہے وہ بھی سود پر، کیا سود پر کوئی انسان قرضہ اپنی خوشی سے لے سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ مجبور نہ ہو. قرآن کریم نے اسی بحث کو اس کے ساتھ جوڑا. ایک طرف وہ انصاف ور رحم دل طبقہ، دوسری طرف یہ ظالم طبقہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، جو لوگ کی کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جو کہ کھڑا ہوتا ہے، الا کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح جو کہ کھڑا ہوتا ہے جسے کہ شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو. تخبط یتخبط تخبطا من المس، چھو کر. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کسی کو جن آتا ہے، جن آنے کے بعد وہ ایسے لگتا ہے جیسے بدحواس، پاگل، مجنون، دیوانہ، کبھی ادھر کے لیے بھاگ رہا، کبھی ادھر کے لیے 25 ریٹریٹ تھاون، کمرہ سن بند کر تھاون. فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن جنہوں نے سود کھایا ان کا یہی حال ہوگا. چونکہ انہیں دنیا میں غریب کی غربت نظر نہیں آئی، کسی فقیر کی پریشان حالی نظر نہیں آئی، اندھے بنے بیٹھے رہے، پاگل بنے بیٹھے رہے. ایسے قیامت کے دن ان کو جو اٹھایا جائے گا تو جزا بمثلہ، سزا بھی ویسی دی جائے گی. ان کو اٹھایا جائے گا اس حال کے اندر جیسے کہ یہ مدہوش ہوں، پاگل ہوں، دیوانے ہوں. کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، سو جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اسی کا ہے جو کچھ پیچھے گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص دوبارہ یہ حرکت کرے گا، دوبارہ سود کھائے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ ہرگز پسند نہیں کرتے ہر ناشکرے کو، گنہگار کو. سود کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو بلا عوض کے لی جائے، ہر وہ پیسہ جو بلا کسی عوض کے لیے آ جائے. ربا کی دو قسمیں تھی، ایک ہے ربا النسیہ، ایک ربا الفضل. زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ کسی شخص نے کسی کو ادھار دیا، تھوڑی سی اس کی تفصیلات ہیں، اور ادھار دینے کے بعد اس کو یوں کہا جاتا تھا کہ آپ کو سال میں اس کا دوگنا واپس کرنا ہے. مثال 1000 درہم دیے تو سال کے بعد 2000 درہم دینے. عرب کے اندر غربت تھی، آپ جانتے ہیں، وادیہ غیر ذی زرع، نہ باغبانی، نہ زراعت، نہ کوئی کاشتکاری، اور نہ ہی کسی بھی قسم کی تجارت تھی تو سال کے اندر 2 سفر، ایک یمن کا ایک شام کا. خود مکہ کے اندر کوئی ایسی مارکیٹ یا منڈی نہیں تھی یہاں جہاں دنیا بھر کے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے ہوں، اتنی بڑی کوئی منڈی وہاں پر نہیں تھی. تو اس عالم کے اندر ایک غریب شخص جب اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے کسی سے ادھار لیتا تھا، جبکہ وہاں مزدوری کے بھی زیادہ امکانات نہیں تھے، 1000 درہم کسی سے لیے، سال کے بعد بمشکل وہ 500 کما پاتا تھا، لیکن تب تک وہاں 1000 کے 2000 بن گئے. اب جب اس نے 500 کمائے، 500 کے ذریعے سے سود ادا کرے، قرضہ ادا کرے، یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. سوچے کہ ظلم و ستم کی کیا انتہا تھی. پھر ہوتا یہ تھا کہ سود پر سود، وہ اس کو مہلت دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں ہم 1 سال کی مزید مہلت دیتے ہیں، لیکن ایک جو اصل رقم ہے 1000 اس پر بھی سود چڑھے گا، جو سود کی رقم 1000 ہے اس پر بھی سود چڑھے گا. گویا کہ اب 2000 کے 2 سال کے بعد 4000 بن جاتے تھے. پھر اگلے سال وہ ادا نہیں کر پاتا تو پھر اس 4000 کے 8000 بن جاتے 3 سال کے اندر. پھر ادا نہیں کر پایا تو 4 سال کے اندر اس کے 16000 بن جاتے، 5 سال کے اندر اس کے 32000 بن جاتے. اس طریقے سے لوگوں کو ظلم و ستم کر کے سود کے اندر جکڑ کر ظلم کی چکیوں میں پیسا جاتا تھا. یہ ربائے جاہلیت کہلاتا ہے. قرآن کریم نے آ کر جس سود کے خلاف اعلان جنگ کیا یہ وہی والا سود ہے. اور قرآن کریم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الربا 70 خوبا، ربا کے 70 گناہ ہیں. کتنے؟ ایسرها، سب سے کم یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امه، گویا کہ جس نے یہ سود کھایا اس نے اپنی ماں سے زنا کیا. 70 گناہ ہے. سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ گویا کہ سود خور نے اپنی ماں سے زنا کی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر، دینے والے پر
سود کے وکیل پر، سود کے گواہ پر، سود کے لکھنے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی کے اندر سود کھانے کی بیماری عام ہو جاتی ہے اور زنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زلزلے کے ذریعے سے اور دیگر بیماریوں کے ذریعے سے تباہ و برباد اور ہلاک و برباد کر دیتے۔ تو سود اتنا بدترین اور بھیانک جرم ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر جس نے کھایا تو وہ ہلاک اور بربادی ہوگا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ واحد ایک ایسا گناہ جس پر قرآن کریم نے اعلان جنگ کیا وہ سود ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک سود کی یہ صورت تھی۔ سود کی ایک دوسری صورت جو حدیثوں میں ثابت ہے یہ کیا ہے کہ ادھار لیا اور ادھار پر انسان قرض۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کسی کو ادھار دیتے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو جس کو ادھار دیتے ہو اگر تم اس کی سواری پر بھی سوار ہو گئے تو گویا کہ یہ بھی تم نے اس سے فائدہ حاصل کیا، اس کی سواری پر بھی سوار نہیں ہونا۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کہ نفع کو کھینچے وہ ربا کے ذیل میں آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کو ادھار دیتے تھے تو اس کے مکان کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ سود کی ایک قسم ہے۔ دوسری سود کی ایک قسم جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حرام قرار دیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی شخص کو بیچی جائے اسی جنس کے اضافے کے ساتھ، وہ نمک کے عوض، الذهب بالذهب، اور اسی طریقے سے سونے کو سونے کے عوض، الفضہ بالفضہ، چاندی کو چاندی کے عوض، اور اسی طریقے سے الشعیر بالشعیر، جو کو جو کے عوض۔ ان کو اگر کسی چیز کو اسی کی جنس کے ساتھ بیچا جاتا ہے تو سواء بسواء یدم بید، اگر کھجور کو کھجور کے عوض بیچنا چاہتے ہو تو ادھر سے 1 کلو ادھر سے 1 کلو، یہ نہیں کہ 1 کلو کے عوض 2 کلو، یہ بھی نہیں کہ 1 کلو ادھر سے آج نقد تو پھر کل ادھار، یہ سب کے سب چیزیں کس میں آئیں گی؟ سود کے ذیل میں آئیں گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں ہم کہ کبھی خشک کھجوریں دے کر ادھر سے 2 کلو ادھر سے 1 تر کلو کھجور لے لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر تم کو تر کھجوروں کی ضرورت ہو تو تم اس شخص کو، دکاندار کو اپنی خشک کھجوریں پیسوں کے عوض بیچ دو، درہم کے عوض بیچ دو، پھر انہی پیسوں کے عوض تم اس سے وہ تر کھجوریں خرید لو۔ تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے، تجارتی سود اسے کہا جاتا ہے۔ موجودہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو تجارتی بحران ہے آپ دیکھیں پاکستان غرق ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اتنے سودی قرضے ہیں کہ وہ ڈوب کر غرق ہو چکا ہے۔ ایسے دنیا کے سری لنکا ڈوب گیا، بہت سارے ممالک ڈوب گئے، مصر ڈوب گیا۔ وجہ کیا ہے؟ IMF سے، ورلڈ بینک سے اتنے قرضے لیے اور اتنا سود پر سود چڑھا، اتنا سود پر سود کہ اگر قرضہ ان کا 50 ارب ڈالر تھا تو اس پر جو اوپر سے سود چڑھا مزید 50 ارب ڈالر یا 100 ارب ڈالر کی، ان ملکوں کی معیشتیں غرق ہو گئیں، وہ ملک دیوالیہ ہو گئے۔ آج بھی ہمارے ہاں بینک کی سود، سیونگ اکاؤنٹس، کرنٹ اکاؤنٹس اور اسی طریقے سے فکس ڈپازٹ، اس میں سے یہ جو صورتیں، جو سود کی صورتیں ہوں گی وہ سب کے سب حرام ہیں۔ بینکوں کا جو سود لیا جاتا ہے، ہندوستان کے اندر ہر سال تقریباً 4000 کسان خودکشی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بینک سے سود لیا، مثال پیسہ لیا 2 لاکھ 4 لاکھ، اب بینک کو ادا کرنا ہے 4 کا 5 لاکھ یا 6 لاکھ، کھیت سے آمدنی ہوئی نہیں، وہ تو اس بات پر قادر نہیں کہ اصل رقم لوٹا سکے، تو سود کہاں سے لوٹائیں گے؟ چنانچہ وہ بیچارے پھر خودکشی کر لیتے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی سبیل نہیں بچتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، ایک حدیث میں آتا ہے یا کتابوں میں لکھا ہے کہ غالباً کہ جو بھی شخص سودی کاروبار کرتا ہے 40 سال نہیں گزر پاتے ہیں مگر یہ کہ اس کی تجارت تباہ و برباد اور فنا ہو کے رہتی ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہیں کوئی غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو تمہارا ربا باقی رہ گیا،
سود رہ گیا، ان کنتم مؤمنین اگر تم صاحب ایمان ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم نہیں باز آتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو اعلان کرو جنگ کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے اصل اموال، لا تظلمون نہ تو تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سود کو حرام کر دیا گیا تو پیچھے جس نے جو سود لیا وہ کہا کہ چلو چھوڑو آپ کو تمہارے لیے معاف، لیکن آئندہ کے لیے تمہارے لیے جائز نہیں کہ کسی سے سود لو۔ آج اگر ہمارے سیونگ اکاؤنٹس پر کچھ سود کی رقم چڑھتی ہے اس کا کیا کریں؟ تو حال علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رقم لے کر غربا کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دی جائے۔ گندگی پر ثواب کی نیت رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے کہ آپ کی غلاظت کسی کے کام آ جائے تو آپ نے کہا لے جا بھائی مجھے اس کو کیا کرنا ہے۔ ایسے بینک کے اندر جو آپ کو رقم سودی چڑھتی ہے اس پر جو بھی انٹرسٹ چڑھتا ہے وہ آپ کسی غریب کو دے دیں، لیکن اس کو ثواب کی امید نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے باتھ روم بنائیں گے، مسجد کے باتھ روم، بھائی وہ تو ضروریات میں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جنریٹر خریدیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ سڑک بنائیں گے، راستہ بنائیں گے، مکان میں نہیں لگائیں گے، وہ کریں گے۔ جو بھی آپ کی ذاتی ضروریت ہے آپ اس میں سے اس کو خرچ، نہ مسجد کی اور نہ گھر کی ضروریات، نہ عوامی فلاح و بہبود کی چیز میں اسے خرچ کریں آپ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے، کب تک؟ فراخی تک، آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف واپس کیا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہر نفس کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی، جس نے تنگ دست کو مہلت دی، مہلت دینے والے کے لیے ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا اس نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے۔ مثال آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ ادھار دیا، آپ نے اس کو 1 جنوری کی ڈیٹ دے رکھی تھی واپس کرنے کی، وہ نہیں کر سکا، آپ نے اس کو کہا چل بھائی تجھے 1 مہینے کی اور مہلت، تو آپ کو ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من انظر معسرا اظلہ اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اللہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آخری آیت آئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ قرآن کریم کے سب سے آخری آیت یہی نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والو اذا تداینتم، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، اس آیت کو آیت مدائنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 10-12 احکام قرض کے اور معاملات کے سکھلائے گئے ہیں اور گواہی کے۔ آپ ایک ایک کر کے ان تمام تر معاملات کو گنیں گے تاکہ آیت کو سمجھنے میں سہولت ہو اور احکامات کو آپ الگ الگ کر سکیں۔ اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کے ساتھ قرض کا لین دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمن، ایک مدت متعینہ تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو۔ 2 چیزیں آئی، اگر کسی کو ادھار دینا ہے تو پہلی چیز وقت متعین ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے وقت متعین کیے بغیر کسی کو ادھار دیا، اور وہ بھی دینا چاہیے اس کو جو قابل اعتماد۔ ابھی ایک بندہ آیا ہمارے پاس، کہ یہ جو ہے یہ شخص اس نے مجھ سے ادھار لے رکھا ہے 3700، آج سے 12 سال پہلے جب میں عربی اول میں پڑھتا تھا اور اب میں دورہ پڑھ کے فارغ ہو چکا ہوں، فارسی سے پہلے، اور آج تک واپس ہی نہیں کیا۔ تو دینا ہو تو قابل اعتماد شخص کو۔ نمبر 2 الی اجل مسمن، کب تک؟ مدت متعینہ تک۔ نمبر 2 حکم کیا ہے؟ فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ جب بھی کسی کے ساتھ قرض کا کوئی معاملہ کرو تو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، حکم نمبر 3 لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، کہ جو تحریر جو بھی دستاویز بنے، ڈاکیومنٹس بنے، وہ ڈاکیومنٹس کیا ہونے چاہیے؟ انصاف کے ساتھ لکھے جائیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا، فَلْيَكْتُبْ، وہ لکھ لے۔
اس دستاویز کو لکھ لے۔ حکم نمبر 4، جسے اللہ تعالیٰ نے تحریر کی صلاحیت دی ہو، دستاویز بنانے کی صلاحیت دی ہو، اسے ان دستاویزات کو، ڈاکیومنٹس کو بنا لینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرضہ لیا وہ لکھوائے، جس نے قرضہ لیا وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ یہ حکم نمبر 4-5 آ جائے گا اس کے اندر۔ جتنی رقم لی ہے مثال کے طور پر 10,000 تو اتنی، یہ نہیں کہ اس کی 8,000 کے دستاویز بنائے۔ اگر کسی نے 1,00,000 روپے لیے مثال کے طور پر، اس میں دو چیزیں ہیں، اگر اس نے زبان سے ارادہ کیا کہ میں آپ کو زمین دیتا ہوں، اگر زمین نہیں دیتا ہوں تو میں آپ کو 1,50,000 کے بجائے 3 لاکھ دیتا ہوں، کیا اس کا تو سود کے ذیل میں آئے گا نا یہ چیزیں۔ مثلا اس نے لکھ کے رکھا ہے بالکل کہ اگر میں زمین آپ کو نہیں دوں گا، آپ کو میں 3,00,000 روپے دوں گا میں، یہ تو سود کے ذیل میں آ سکتا ہے نا اس طریقے سے۔ ہاں اگر زمین دے دی تو ٹھیک ہے۔ اگر زمین کو وہ میں تو وہ بے ایمان کی زمین، نہیں وہ تو سود کے ذیل میں آ جائے گا۔ رقم کی عوض آپ سودا کرتے ہیں تو وہ سود کے ذیل میں آ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے، اس نے بولا کہ یہ دو بھائی 1,00,000 روپے مجھے دے دو، اس کے عوض آپ کی فلاں زمین، ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر بعد میں اس نے کہا کہ وہ زمین اب میں خود رکھتا ہوں، اب اس زمین کی یہ قیمت تم لے لو، تو وہ جواز کی صورت نکل سکتی ہے۔ ادروائز اگر رقم عوض آپ ایک کے بدلے 3 لیتے ہیں تو وہ سود کے ذیل میں آئے گا۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُكْتُبْ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر وہ شخص جس پر کہ حق تھا ادھار لینے والا، سفیہن وہ بیوقوف ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، او ضعیفن یا کمزور ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، او لا يستطيع ان يمل، یا وہ لکھوا نہیں سکتا، بئیں صورت کہ وہ گونگا ہے، لکھوا نہیں سکتا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے ضعیفن، ان یمل ہوا وہ لکھوا نہیں سکتا، تو فل یملل ولیہ بالعدل، اس صورت میں اس کا ولی لکھوائے انصاف کے ساتھ۔ ادھار لینے کی ضرورت کبھی چھوٹے بچے کو بھی پڑ سکتی ہے، مثلا بیمار ہو گیا تو اب حکومت اس کے نام پہ آپ کو ادھار دیتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا کوئی بھی شخص ادھار دیتا ہے، تو اب اس کی دستاویز ڈاکیومنٹس کون بنائے گا؟ اس کا جو ولی ہوگا، اس کا جو سرپرست ہوگا، اگر بچہ یتیم ہے۔ اس وقت وہ آتے ہیں نا کسان پیسے ہوتے ہیں، کسان پیسے وہ تو گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، آپ کی کھیتی باڑی کی اجرت دیتی ہے، تو اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے حلال ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ وَلِيُّهُ فَلْيُمْلِلْ، تو لکھوائے کون؟ املال، اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور بناؤ تم 2 گواہ اپنے مردوں میں سے۔ اب جب تمہیں یہ تحریر یا دستاویز یا ڈاکیومنٹس بنانے ہیں تو اس پر 2 گواہ ہونے چاہیے، کون سے؟ مردوں میں سے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حکم نمبر 7، بہرحال فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تمہارے پاس 2 مرد گواہ نہیں ہیں، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں۔ جہاں 1 مرد کی گواہی وہاں کتنی؟ اس لیے کہ عورت کے اندر جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور جس بھی فرد کے اندر جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے اس کے اندر عقل کی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے۔ خود ایک انسان کو دیکھ لیجئے، مرد کو، اگر یہ بہت زیادہ خوشی کے اندر ہو تو غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے، اور بہت زیادہ غصے میں ہو، شرارت میں ہو، تو تب بھی غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ ایسے عورت ایک جذباتی ہے، جذباتی عورت کے اندر، جذباتی فرد کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا کہ عورت قوت حافظہ کی بھی کمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ جہاں 1 مرد کی گواہی وہاں 2 عورتوں کی گواہی۔ ممن ترضون، جس اللہ نے عورت کو پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا، اسی اللہ کو پتا ہے کہ میرے اندر، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے مرد کے اندر کتنی عقل رکھی ہے اور عورت کے اندر۔ جب اس نے بتا دیا کہ مرد کے اندر عقل زیادہ، عورت کے اندر عقل کم ہے، تو دنیا کی کوئی بھی آج کل کی حکومتیں، لوگ اللہ کے قوانین پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے ہیں، چونکہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے کہ مرد کے اندر کتنی عقل، کتنا دماغ، عورت کے اندر کتنی عقل، کتنا دماغ ہے۔ ممن ترضون، یہ حکم نمبر 8 کہ کیسا ہونا چاہیے گواہ؟ ممن ترضون، جو پسندیدہ ہوں۔ کس لحاظ سے؟ رشتہ داری کے لحاظ سے نہیں، اس لیے کہ رشتہ داری کے اندر تو گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول ہی نہیں، دینداری کے لحاظ سے۔ ممن ترضون من الشہداء، جو تمہارے پسندیدہ گواہ ہوں۔ ان تضل احداہما، یہ 2 عورتیں کیوں؟ کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری،
میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، حکم نمبر 10، اور نہ انکار کریں گواہ اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے. فقہا نے اس کے ذیل میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تمہاری کتمان شہادت کی وجہ سے کسی کا حق جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تمہیں گواہی دینا واجب ہے. مثال، مجھے پتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں سے 10,000 روپیہ ادھار لیا ہے اور گواہ میں ہوں، وہ آدمی مکر گیا، میں گواہی نہیں دے رہا ہوں، تو اس بیچارے کے 10,000 روپے گئے کہ نہیں؟ کیوں گئے؟ میرے کتمان شہادت گواہی کے چھپانے کی وجہ سے. تو ایسی شخص صورت میں گواہی دینا واجب ہو جائے گا اور گواہی چھپانا حرام ہوگا. اگر تمہارے گواہی چھپانے کی وجہ سے کسی کا حق تلف یا ضائع ہو رہا ہو، یا ایسے ہی اگر کسی انسان کے تمہارے گواہی چھپانے کی وجہ سے مصیبت میں پھنسنے کے امکانات ہو، جیل جانے کے امکانات ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص بالکل بیچارہ بے گناہ ہے، قتل اس نے کیا ہے، الزام اس پر لگ گیا، لیکن تم گواہی نہیں دے رہے ہو، تو اس صورت میں بھی یہاں پر گواہی دینا واجب ہے اور گواہی چھپانا حرام ہے. جب کوئی شخص بے گناہی کے اندر جیل جا رہا ہو یا کسی مصیبت کے اندر پھنس رہا ہو یا اس کے اندر بہت بڑا کوئی تاوان عائد ہو رہا ہو. ولا یأبی الشہداء، گواہ لوگ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے. حکم نمبر 11، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور نہ اکتاؤ تم اس کے لکھنے سے، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الى اجل، مدت متعینہ تک. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے ہاں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ یہ کیوں زیادہ یوسف صبح ونٹ یہ رہے ہیں ان کے ساتھ، ڈی سی صاحب کے ساتھ کلرک کے حیثیت سے لمبے عرصے تک، کہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی گواہی ہوتی ہے نا ایسے ہی سمپل کاغذ پر، لوگ اس کو مانتے نہیں. تو اگر آپ کے پاس وہ عدالت کا کاغذ ہو تو اس کو لوگ زیادہ مانتے ہیں. تیشا اسٹامپ پیپر پہ ہو اس کو مانتے ہیں، سمپل کاغذ پہ ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈپلیکیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے گواہی کس پہ ہونی چاہیے؟ اسٹامپ پیپر پر ہو، وکیلوں کے ذریعے سے ہو، تحصیلدار کے ذریعے سے ہو، ڈی سی کے ذریعے سے ہو تو معتبر بھی ہے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے یہاں، وہ اقوم للشہادہ، اور شہادت کے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ادنا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اگر لکھ لیا تو اللہ کے یہاں بھی یہ چیز انصاف کے قرین قیاس ہے، شہادت کے بھی نزدیک ہے، اور اس بات کے بھی قرین قیاس ہے کہ کل اگر کسی کو بھول جائے تو جب تحریر موجود رہے گی کوئی کسی پر شک نہیں کرے گا. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو موجود، حاضرتا، ہاتھ در ہاتھ ہو، تدیرونہا، جسے تم آپس میں لین دین کرتے ہو. فلیس علیکم جناح، تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں تم پر، اللہ تکتبوہا، تم اسے نہ لکھو. یعنی جیسے ہم دکاندار کے پاس گئے، صابن لی، بسکٹ لیا، 10 روپے ادھر سے لیے اور ادھر سے اس نے صابن بسکٹ دے دیا، تو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لکھنے کی ضرورت نہیں جو تجارت تم ہاتھ در ہاتھ لین دین کرتے ہو اور جس میں آپ کو ادھار کی نوبت نہیں آتی ہے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ بنا لو جب بھی تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، ولا شہید، اور نہیں گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. مثلا لکھنے والا، اسٹامپ پر لکھنے والا، اس بیچارے کی اجرت بنتی تھی 200 روپے، آپ نے اس کو کہا راٹھی مجھے 2 روپے، تو یہ اس کو نقصان پہنچایا جانا. اور اسی طریقے سے جس آدمی نے باضابطہ یہ کاغذ لکھا، کبھی کبھی اس کو بھی ڈاکوؤں کے ذریعے سے ستایا جاتا ہے. جو انسان گواہی دیتا ہے تو اس کو بھی مارا جاتا ہے. اس ڈر سے ہندوستان کے اندر آج کل لوگ گواہی نہیں دیتے ہیں چونکہ عدالتوں کے چکر خواہ کے کاٹنے پڑیں گے اور مخالف پارٹی کی جانب سے گواہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. فرماتے ہیں لا یضر کاتب ولا شہید. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے سراسر زیادتی ہوگی، گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ، تو اس صورت میں کوئی چیز رہن پر رکھ دو، اس طور پر کہ اس پر قبضہ کیا جائے. مقبوضۃ، کیا کیا جائے؟ اس پر رہن رکھی جائے کوئی چیز. مقبوضۃ، اور اس پر قبضہ کیا جائے. ہوتا کیا ہے، آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں، تو جب آپ نے کسی سے ادھار لیا، ادھار لینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں تم کو ادھار دوں گا لیکن مجھے تم پر بھروسہ نہیں، تم کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ دو. مثلا اپنی گھڑی، اپنا موبائل، اپنا گھوڑا، اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین کے کاغذات، جیسے آج کل بینک وغیرہ رکھتے ہیں. اگرچہ بینک کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے لیکن میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ مکان رکھ لیا، گھڑی رکھ لی، گاڑی رکھ لی، یا موبائل، کوئی بھی چیز رکھ لی کہ جب تم میری رقم واپس کرو گے میں تمہارے پیسے تمہیں دے دوں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تو اسی کو کہا گیا ایسا کرنا جائز ہے، کہتے ہیں ہاں ایسا کرنا جائز ہے۔ فریحان مقبوضہ، تو گروی پر کوئی چیز رکھ لی جائے، مقبوضہ جس پر باضابطہ وہ شخص قبضہ بھی کرے، مرتہن۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم میں سے بعض پر بھروسہ کرتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر لے، فَلْيُؤَدِّ، تو ادا کرے وہ شخص، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پر بھروسہ کیا گیا، امانتہ، اپنی امانت کو۔ کسی شخص نے گروی کے بغیر ہی کسی کو ادھار دے دیا، کسی شخص نے گروی کے بغیر ہی کسی کو ادھار دیا بھروسہ کر کے، بھائی سمجھ کر، تو اس صورت میں بھائی تم پر بھروسہ کیا گیا تو بہتر کیا ہے کہ تم اس امانت اور اس ادھار کو ادا کر دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جب تک دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، یہی یہاں پر بھی کہا گیا اور یہی پیچھے بھی کہا گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہاں پر بھی کیا کہا گیا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ کے خوف کے بغیر کوئی شخص ادھار ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ادھار دینا ہو تو ایسے شخص کو دیجئے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہیوں کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل سے گنہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس پر حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، ویعذب من، بخش دے گا، ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھبرا گئے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج تک جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہم نے سب کو سمعاً و طاعتاً کہہ کر قبول کر لیا، لیکن اس آیت کے اندر تو ہمیں یہ کہا گیا کہ دلوں کے اندر آنے والے خیالات پر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ اس پر اگلی آیات نازل ہوئی جو ایک آیت کے بعد آ رہی ہیں، جس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اور اس پہ یہ بھی کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست فی صدورہم ما لم تعمل او تتکلم، اللہ نے اس امت کے وسوسوں کو اٹھا دیا، معاف کر دیا، جب تک کہ وہ زبان سے اس دل کے ارادے کو ظاہر نہ کر دیں اور زبان عمل سے اس گناہ کو انجام نہ دے دیں۔ معلوم ہوا کہ اگر محض وسوسہ آئے تو وسوسے کی وجہ سے دلوں کے ارادوں پر پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں، لیکن اگر وہ وسوسے عزم کی شکل میں بدل جائیں، پختہ ارادہ انسان اس گناہ کا کر لے، تو اس عزم پر مواخذہ ہوگا۔ یہی ہے اس آیت کا مطلب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پیغمبر نے ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے طرف اتاری گئی اس کے رب کی جانب سے، اور مومنون بھی، کل سب نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی کی بھی۔ وقالو، یہ نہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، یہودیوں نے کیا کہا تھا سمعنا وعصینا، اور اہل ایمان نے کیا کہا سمعنا واطعنا۔ غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ آنا ہے۔ لا یکلف اللہ، یہی ہے اس آیت کا تعلق اوپر سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر، اس کی حیثیت کے بقدر۔ لہا ما کسبت، جو کچھ اس نے نیکیاں کمائیں اس کا ثواب اسی کو ملے گا، وعلیہا، اور جو کچھ اس نے گناہ کمائے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، مکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطانا، یا چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ ہم پر بوجھ نہ لاد، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے بوجھ لادا ان لوگوں پر، الذین من قبلنا، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر ان کاموں کا بوجھ نہ لاد
ما لا طاقت لنا بھی، ان چیزوں کا جن کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا، ہم کو معاف فرما، واغفر لنا، ہم کو بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا ولی ہے، آقا ہے، فانصرنا، سو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، ان لوگوں کے خلاف جو کہ کافر ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی اس آیت کا اختتام ہوتا تھا تو صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ آمین یا رب العالمین، یا آمین پڑھا کرتے تھے۔ نفل نمازوں کے اندر یا تلاوت کے اندر جب بھی یہ آیات پڑھی جائے تو یہ دعا کہنی چاہیے، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، آخری دو آیتیں مجھے یہ عرش کے نیچے کے خزانوں سے دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھنے سے پہلے سوئے گا، یعنی ان آیات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔ کہاں سے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک کی یہ دو آیتیں سونے سے پہلے۔ پورا کا پورا قرآن فرش پر نازل ہوا، لیکن ان آیات کے متعلق یہ بھی حکم آیا ہے کہ یہ عرش پر نازل ہوئی ہیں۔ عرش پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو 3 تحفے دیے گئے تھے، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں، اور اسی طریقے سے امت میں سے ہر اس شخص کی بخشش کا وعدہ جس نے شرک نہ کیا ہو۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، سورہ آل عمران مدنیہ ہے، وہی 100 آیت و 20 رکوع، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اصل ابتدائی پورے پارے کے اندر کن لوگوں کی تردید تھی؟ بنو اسرائیل کی، یہودیوں کی۔ اس صورت کے اندر اصل جو تردید ہے ابتدائی 83 آیتوں کے اندر وہ نصارہ کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نصارائی بنو نجران کا ایک وفد آیا، 60 آدمیوں پر مشتمل تھے، ان میں ان کے سردار بھی تھے عبد المسیح، ایہم، اور اسی طریقے سے بنو حارثہ، یہ ان کے ترجمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے متعلق کئی دنوں تک انہوں نے مباحثہ اور مناظرہ کیا۔ فائنلی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے دلائل سے بات نہیں مانی تو ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ اس کی تفصیلات آگے اسی صورت کے اندر آئیں گی۔ انہوں نے مباہلے سے انکار کیا اور یوں وہ لوگ جزیہ اور ٹیکس دینے پر آمادہ ہو گئے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ انہی نصارہ کے عقائد کی تردید کے اندر اس کا ابتدائی مضمون ہے، اور اخروی مضمون یعنی دوسرے سپارے کا مضمون، چوتھے سپارے کا مضمون، وہ بیشتر جو ہے وہ صرف غزوہ احد پر مشتمل ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسی ذات ہے نہیں کوئی معبود بس وہی، الحی جو زندہ و جاوید ہے، القیوم نظام کائنات کو تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس اللہ نے آپ پر کتاب کو اتارا حق دے کر، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلی ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اور اللہ نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اس قرآن کریم کو اتارا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، نہ تو آسمانوں میں نہ تو زمین میں، ولا فی السماء، اور نہیں آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ مسیحی کیوں نہ ہوں، عیسائی کیوں نہ ہوں، اللہ ان کی بھی اور پوری کائنات کی، تم سب کی تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہی معبود ہے۔ العزیز، و غالب ہے، الحکیم، و حکمت والا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقیں آباد ہیں، آپ منی پوریوں کو دیکھیے، ان کی شکل الگ، لداخیوں کو دیکھیے الگ الگ شکل۔ پہلے تو روئی زمین پر جو 8 ارب انسان ہیں، کسی کی شکل کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کا ایک دوسرا نظام، ایک ملک کے لوگوں کے، ایک علاقے کے لوگوں کے، ایک قوم کے لوگوں کی شکل دوسری قوم کے ساتھ، ایک علاقے کے لوگوں کی شکل دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ میچ نہیں ہوتی۔ چائنیز دور ہی سے پتہ چل جائے گا، لداخی تبتی دور ہی سے پتہ چل جائے گا، ہندوستان کا ہوگا کوئی دور سے پتہ چلے گا، کشمیری ہوگا کوئی دور سے ہی پتہ چلے گا، افغانی ہوگا کوئی
کوئی دور سے پتہ چلے گا، عربی ہوگا، سوڈانی ہوگا، افریقی ہوگا، یورپین کسی کنٹری سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب کی شکلیں الگ الگ بنائی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے تم پر کتاب کو اتارا اپنی جانب سے۔ انزل علیک الکتاب، منہ، اس کتاب کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں محکمات جو واضح المعنی ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اس کتاب کی اصل ہے، واخر متشابہات، اور کچھ دوسری آیات ایسی اتاری جو مبہم المعنی ہیں، جن کے معنی پوشیدہ ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، سو جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، فیتبعون، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، ما تشابہ، ان آیات اور ان احکامات کے جو متشابہ ہیں، منہ ما تشابہ منہ، ان احکامات کے جو اس میں متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنتی، فتنہ اور فساد مچانے کی غرض سے، وابتغاء تعویلی، اور اس کے غلط معنی نکالنے کی ارادے سے، وما یعلم تعویلہ، حالانکہ ان متشابہ کے درست معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ اور پختگی دی ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب ہی کے جانب سے ہے، خواہ وہ محکم ہو یا متشابہ، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے۔ قرآن کریم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں، مثلا اوپر الف لام میم آیا، حروف مقطعات، ان کے صحیح معنی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اسی طریقے سے یہ تو الفاظ ہی ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں، پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن مراد معلوم نہیں، مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، یا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب اللہ کے لیے ہاتھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں لفظ کے معنی تو معلوم ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ ان آیات کا انکار ہی کر دیا، کہا کہ اس کے معنی، کچھ نے تعویل کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے اللہ کی قوت و طاقت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تو ہیں لیکن کیسے ہیں، لا کائدینا، ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، پھر ہیں کیسے، کہا ہم نہیں جانتے۔ ایسے ایسے طبقات مسلمانوں کے اندر آئے۔ بہرحال خواہ متشابہات ایسے ہوں کہ جن کے معنی ہی معلوم نہ ہو، یا متشابہات ایسے ہوں معنی تو معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو، فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، رسوخ دیا ہے، ایمان دیا ہے، وہ ان متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ مثلا تقدیر کا مسئلہ، یہ بھی ایک قسم کا متشابہ ہے، یا اسی طریقے سے رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، یا اللہ کے لیے ہاتھ، یا اللہ کے لیے ساق، یا اللہ کے لیے وجہ۔ اب اس کے حقیقی معنی کیا ہے، وہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، حروف مقطعات کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بس کیا کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ہماری سمجھ میں دیا، جتنا اللہ نے ہم کو سمجھایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور محکم آیتیں ایسی ہیں جن کے احکامات واضح ہیں، مثلا قرآن کریم کے اندر جتنی بھی ترغیب کی آیتیں آئی، جتنے امثال آئے، جتنے قصص آئے، جتنے احکامات آئے، جتنے آلاء اللہ کو، ایام اللہ کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ ہَدَيْتَنَا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر نہ ٹیڑھا کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں سیدھی راہ دکھلائی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عنایت فرما، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، آپ ہی دینے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس، اے اللہ آپ ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تو ان کے اموال ان کے کچھ کام آ سکیں گے، ولا اولادہم، اور نہیں ان کی اولاد کچھ کام آ سکے گی، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، وقود، اور یہی لوگ ہوں گے دوزخ کا ایندھن، کدأب آل فرعون، جیسے کہ حال ہوا فرعون کے آل کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ تو جیسے فرعون اور اس کے بعد آنے والے لوگ اللہ کے انکار کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اے امت محمدیہ، تم میں سے جو لوگ جو کفر کرتے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ تم ہمیشہ اسی عیش و مستی کے اندر رہو گے، تمہیں بھی تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بدر کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کی گلے کاٹے گئے۔
قل للذین کفروا ستغلبون، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تمہیں مغلوب کیا جائے گا، ہرا دیا جائے گا، اور تم سب کو پھر آخر فائنلی جمع کیا جائے گا الی جہنم، کدھر؟ جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو باہم مد مقابل ہوئی، التقطا برسر پیکار ہوئی، فئتین مومن اور کافر۔ کہاں پر برسر پیکار ہوئے تھے؟ میدان بدر کے اندر۔ کہاں پر برسر پیکار ہوئے تھے؟ مدینہ طیبہ کے اندر، جب بنو قریظہ اور مسلمانوں کا باضابطہ ٹکراؤ ہوا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، واخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کون تھی؟ کافروں کی۔ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم، مومنوں سے، رأی العین، کھلی آنکھوں سے دوگنا، مثلیہم، اپنے سے دوگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے۔ آپ کہیں گے جب کافر اپنے آپ کو مومنوں سے دوگنا دیکھ رہے تھے تو پھر وہ ہارے کیوں، اور ان کو دوگنا دکھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کمتر نظر آئیں، اپنے آپ کو کم محسوس کریں، مسلمانوں کو زیادہ محسوس کریں، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور کافروں کے حوصلے پست ہوں۔ اس کے ذیل مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ تھا جب کافر اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم تعداد میں بہت زیادہ، تو کیا وہ تیاری کریں گے؟ وہ تیاری نہیں کریں گے، وہ ہوش و حواس کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے، وہ ایسے جمگٹھے کی صورت میں حملہ کریں گے۔ ہوا یہی کہ انہوں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو کم محسوس کیا، اور جب کم محسوس کیا تو مسلمانوں نے اچھے طریقے سے بھرپور انداز میں ان پر حملہ کیا۔ واللہ یؤید بنصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، ان تائید کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بصیرت والے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بصیرت والے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا، لوگوں کے لیے سجایا گیا، سنوارا گیا، حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی عورتیں، والبنین، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور ان ڈھیروں کی محبت جو لگائے جاتے ہیں سونے اور چاندی کے، قناطیر قنطرۃ کی جمع، مقنطرہ لگائے جاتے ہیں، من الذہب، کس کے؟ سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور کس کی محبت مرغوب کی گئی ہے؟ الخیل، وہ گھوڑے جن پر نشان لگائے گئے ہوں، والانعام، اور چوپایوں کی محبت، والحرث، اور کھیتی کی محبت۔ یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے یہاں ہی ہے بہتر ٹھکانہ۔ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر انسانی فطرت کو بیان کیا ہے کہ عموماً حق سے روگردانی کے جو چیزیں اسباب بنتی ہے وہ کون سی؟ انسان کو جو مرغوب چیزوں کی محبت ہوتی ہے، عورت، اولاد، دولت، سب سے زیادہ انسان کو حق کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کون سی؟ عورت۔ پھر اس کے بعد انسان کا دل جس چیز پر فدا ہوتا ہے عورت، پھر اولاد، پھر اس کے بعد مال، سونا اور چاندی، اور گھوڑے۔ عرب کے اندر جن گھوڑوں پر نشان لگایا جاتا تھا، یہ ان گھوڑوں پر نشان لگایا جاتا تھا جن کو جنگوں کے اندر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ خاص قسم کے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ اعلیٰ نسل کے ہوا کرتے تھے، اور ان کی قیمت بھی دیگر گھوڑوں کے بنسبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ بار بار اپنے آپ کو دکھا دیا، ایک بار یہ سنا سر ان کو مسلمان دو اپنے سے، یہ کہاں تک تھے؟ مطلب ان کو مسلمان 313 ہی تھے، وہ تھے 1000۔ اس میں مفتی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے اس کے دونوں مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یرونہم مثلیہم کی ضمیر قریب کی طرف لوٹائی جائے، اور قریب کیا ہے یہاں پر؟ کافرتن۔ اور عربی کا اصول یہ ہے کہ ضمیر پہلے کدھر لوٹتی ہے؟ قریب کی طرف لوٹتی ہے، پھر دور کی طرف۔ اور دوسرا قول بیان کیا گیا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ مسلمانوں کو وہ دوگنا دیکھ رہے تھے۔ کس کو؟ جب وہ مسلمانوں کو دوگنا دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پست ہمت ہو جائیں گے۔ اور اس کی تفصیلات 10ویں سپارے کے اندر سورہ انفال کے پہلے صفحے پر اچھی طریقے سے آ رہی ہے، وہاں پر پوری اچھی طریقے سے کہ کون کس کو دوگنا دیکھ رہا تھا، مسلمان ان کو دوگنا دیکھ رہے تھے یا کافر ان کو دوگنا دیکھ رہے تھے، 10ویں سپارے کے پہلے صفحے پر اس کی تفصیلات آئی۔ بہرحال اس میں دونوں قول مفسرین نے نقل کیے ہیں کہ وہ کافر اپنے آپ کو دوگنا دیکھ رہے تھے مثلیہم رأی العین، یا وہ کافر مسلمانوں کو دوگنا دیکھ رہے تھے۔ مفسرین نے اس میں دونوں قولوں کا تذکرہ کیا ہے۔
قل اؤنبئکم، اچھا تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کی راہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، الخیل المسومہ والانعام والحرث، ان ساری کی ساری چیزوں کی تفصیلات یہاں پر بیان کی۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ چیز جو اس سے بھی بہتر ہے، بخیر من ذالکم، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے یہاں، کیا ہے ان کے لیے، کس چیز کی میں تمہیں خوشخبری دوں، بتاؤں تمہیں، جنات، ایسے باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے باغات نہر، جن کے نیچے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، کردار کے لحاظ سے بھی اور حیض و نفاس کے لحاظ سے بھی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے خوشنودگی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بلا شبہ ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچائیے دوزخ کے آگ سے، الصابرین والصادقین والقانتین، یہ کیسے لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، راست گو ہیں، والقانتین، عاجزی کرنے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، معافی مانگنے والے، مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف اللہ، والملائکۃ، اور کس نے گواہی دی، خود فرشتوں نے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دی، قائما بالقسط، اللہ کی ذات ایسی ہے جو انصاف کے ساتھ نظام کائنات کو تھامے ہوئے ہے، یہ قائماً اللہ کی صفت بنے گا، لا الہ، اللہ کے نام سے حال، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بس کوئی معبود نہیں صرف وہی جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت کے اندر اہل علم کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنی توحید پر جن جن افراد کو، جن جن طبقات کو بطور گواہ کے پیش کیا، سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت پر خود اپنے آپ کو بطور گواہ کے پیش کیا، پھر فرشتوں کو، اور نمبر 3 کن کو، اولو العلم، جنہیں اللہ نے صحیح علم دیا ہو، وہ اللہ کی توحید کے گواہ۔ تو اس میں اہل علم کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی توحید پر، اپنی ذات پر بطور گواہ کے پیش کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اہل علم کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں اگر ہے تو صرف وہ کیا ہے، اسلام۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، کیوں بھائی، بغیا بینہم، آپسی ضد کی وجہ سے۔ بنو اسرائیل کے اندر پیغمبر کیوں نہیں آیا، بنو اسحاق کے اندر کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو بھی شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی مر گیا تو بس اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، حساب دینا پڑے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ اگر آپ سے وہ بحث کریں، آپ سے لڑیں جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، آپ کہہ دیجئے جھکا دیا میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اس نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر نگوں ہو گیا اللہ کے سامنے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دو ٹوک آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں کو کتاب دی گئی اور ناخواندہ لوگوں سے بھی، اسلمتم، کیا تم نے اسلام قبول کیا، کیا تم نے اطاعت اختیار کی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اطاعت اختیار کریں، اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ اطاعت نہیں اختیار کرتے ہیں، اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ ہے صاف صاف پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔